بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کہ اگر مرد و عورت ناپاکی کی حالت میں صبح کریں، یعنی ان کو احتلام ہو یا ہم بستری کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں اٹھیں، تو پہلے سحری کریں یا غسل کریں؟ اگر تو ٹائم کافی ہے تو پہلے غسل کرے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1925 اور 1926 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بیویوں کی مقاربت کی وجہ سے صبح تک حالت جنابت میں رہتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص صبح کے وقت حالت جنابت میں اٹھے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاکی کی حالت میں صبح کرنے والے کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، یعنی جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک روزہ نہ رکھے۔ تو انہوں نے فرمایا، بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری کی 1931 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف اور فتوے سے رجوع کر لیا۔ اہل علم کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب صحیح بات مل جائے تو اپنی بات اور موقف پہ بضد نہیں رہتے، بلکہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یعنی حالت جنابت میں کوئی اٹھے، اگر وقت اس کے پاس زیادہ ہے، کافی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے۔ لیکن اگر وقت کم ہے، جیسے عورت، اس نے سحری تیار کرنی ہوتی ہے، پھر سب کو سحری کروانی ہوتی ہے اور خود بھی سحری کرنی ہوتی ہے، تو وہ وضو کرے اور سحری تیار کرے، فارغ ہو کر کے بعد میں غسل کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے 1923 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ آپ سحری کھا کر کے اس برکت کو حاصل کر لیں اور سارا دن عبادت کرنے کے لیے سحری کھا کر کے طاقت حاصل کریں، اور سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھیں، تو دونوں کام بآسانی اور اچھے طریقے سے ہو گئے۔ اگر غسل کرتے تو سحری رہ جاتی تو سارا دن پریشانی ہوتی اور سحری کی برکت سے بھی محروم رہ جاتے۔ لیکن سحری کے بعد کچن سنبھالتے نماز فوت ہو جائے اور سورج نکل آئے تو یہ غلط ہوگا۔ اور جس عورت کے رات ٹائم مینسز خشک ہو گئے ہوں تو سحری سے پہلے غسل کا موقع نہ ملے تو وہ سحری کھا لے اور غسل کر لے، پھر نماز پڑھے۔ اور وہ شخص جو صبح ناپاکی کی حالت میں اٹھا اور اذان ہو چکی تھی، رات سے فرضی روزے کی نیت تھی، تو وہ غسل کر لے، نماز پڑھے اور کچھ نہ کھائے پیے، کیونکہ کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا، اور بغیر کچھ کھائے پیے اپنا روزہ پورا کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی صبح سویا رہ گیا اور 8-9 بجے اٹھا، جاگ آئی اور ناپاکی کی حالت میں تھے، تو بنا کھائے پیے اپنا روزہ پورا کریں، غسل کریں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کا اشارہ اس آیت سے بھی مل رہا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے ہم بستری اور کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اور صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب تمہیں ہم بستری مباشرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو کہ صبح کا سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ یاد رکھیں، ان عبادات کے لیے پاکی ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اعتکاف کے لیے، کیونکہ اس میں مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جو عبادات ہو سکتی ہیں وہ ذکر و اذکار، دعا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مسلم شریف کی 826 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ تو یعنی اگر کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں اٹھے تو اس کو چاہیے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ غسل کرے، لیکن اگر اس کے پاس ٹائم نہیں، وقت کم ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ وضو کریں، وضو کر کے سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد وہ غسل کریں، کیونکہ یہ غسل اور پاکی یہ نماز کے لیے شرط ہے، روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔